بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد. سامعین گرامی، ہمارے آج کے سبق میں قرآن مجید کی 10ویں نمبر کی سورہ یونس، اس کی ابتدائی آیات شامل ہیں. سبق کا آغاز کرنے سے قبل اپنے سابقہ سبق کو ہم دہرانا چاہتے ہیں. کل کے سبق میں ہم نے سورہ التوبہ اس کی اللہ کے فضل و کرم سے تکمیل کی تھی. سامعین گرامی، سورہ التوبہ اس کے اندر جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو خلاصتاً دیکھیے. ہم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف گروہوں یعنی مومنین، مشرقین، منافقین اور کفار کے اعمال اور ان کی مختلف علامتوں کو دیکھا تھا. سامعین گرامی، اس صورت کے اندر منافقین کے برے کردار سے بھی پردہ اٹھایا گیا تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مومنین کی امتیازی صفات کون کون سی ہیں. ہم نے اسلامی حکومت کے دیگر قبائل کے ساتھ معاہدوں کے اصول و ضوابط کو بھی پڑھا تھا. اس بات کا ذکر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کون سے لوگ اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں. حرمت والے مہینوں کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا. یہود و نصارہ کے ان مذہبی پیشواؤں کا تذکرہ بھی ہوا تھا جو لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور صحیح دین لوگوں کو بتانے کی بجائے اصل دین کو چھپا کر لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسائل بیان کرتے ہیں. ہجرت کی اہمیت اور ہجرت مدینہ کی بعض تفصیل بھی ہم نے دیکھی تھی. غزوہ تبوک کے خاص سیاق و سباق میں منافقین مدینہ کا کیا کردار رہا، اس کے اوپر بھی بات تفصیل سے ہوئی. زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر جو وعید تھی اس کا ذکر ہم نے پڑھا، اور زکوٰۃ کے مستحقین کون کون سے افراد ہیں اس پر بھی بات ہوئی. سامعین گرامی، دینی احکام اور دین سے متعلقہ معاملات پر اگر کوئی شخص مذاق کا رویہ اپناتا ہے تو اس پر کس قدر سخت وعید ہے، ہم نے اس بارے میں بھی پڑھا تھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے وہ صحابہ اکرام جو سچے تھے اور خالص تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی پر کیسے سرزنش کی اور پھر ان کی توبہ کو قبول فرمایا. سامعین گرامی، آخر میں ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات کا ذکر بھی پڑھا کہ وہ اللہ کے ایسے رسول ہیں جن پر یہ بات انتہائی شاق گزرتی ہے کہ ان کی امت کو کوئی تکلیف ہو اور وہ امت کی خیر خواہی اور بھلائی کی خاص تڑپ رکھتے ہیں، اور وہ رؤوف الرحیم ہیں. اور آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا کروائے کہ آپ کہیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. مطلب یہ کہ سب کفار، مشرکین، اہل کتاب، منافق اور سچے مومنین سب سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت،
اسی پر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا ہے۔ لوگ خوب واضح ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے منگتے اور فقیر ہو۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ تو عرش عظیم کا رب ہے۔ تمہیں جو مال و جان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو اس میں تمہاری اپنی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ تو آخری آیت مبارکہ یہ تھی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر بھی اگر لوگ اعراض کریں تو ان سے کہہ دیجئے مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سامعین گرامی، سورہ یونس، اس کی آیات کی تلاوت، ترجمہ اور بعض تفسیری نقاط دیکھنے سے قبل اس کا آئیے ابتدائی تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام جیسے کہ عرض کیا گیا یونس ہے۔ اس کے 11 رکوع اور 109 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے، البتہ اس کی 2 یا 3 آیات مفسرین کے نزدیک مدنی آیات ہیں۔ اس سورت کے مرکزی موضوعات، ان میں عقیدہ توحید، وحی، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان، اور ان بنیادی عقائد کے اوپر کفار مکہ کے مختلف شبہات، ان کا جواب، اور کفار مکہ کا کفر و عناد، یہ وہ بنیادی موضوعات ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں۔ سامعین گرامی، آئیے اس مبارک سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ سامعین گرامی، اس سورہ مبارکہ کے بالکل پہلی آیت کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات یعنی الف لام را، ان کے معنی کے بارے میں جمہور محدثین کے نزدیک بہتر رائے یہی ہے کہ اس کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کی ایک صفت حکیم بیان کی گئی ہے۔ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، مثلاً کتاب حکیم یعنی حکمت والی کتاب، اور اس کا معنی المحکم بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں حلال و حرام اور حدود و احکام تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی حکیم بمعنی حاکم ہے، یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اسی طرح اس کا ایک معنی حکیم بمعنی محکوم فی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے۔ سامعین، یہ سارے مفاہیم اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ آیت نمبر 2 دیکھیے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے۔ یعنی اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو صاف جادوگر ہے۔ سامعین گرامی، مشرقین مکہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہم جیسا ہی ایک آدمی ہے، ہماری طرح ہی پوری زندگی بسر کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حیرت پر بات کی ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ اگر وہ رسول فرشتہ یا جن ہوتا تو حیرت کی بات تب تھی، اس لیے کہ بنی نوع انسان یا تو اسے دیکھ نہیں پاتے، یا اگر دیکھ پاتے تو اس سے مانوس نہیں ہوتے، کیونکہ انسان اپنے ہی جیسے جست خاکی رکھنے والے انسان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا فطرت اور عقل کے تقاضے کے مطابق تھا۔ سامعین، جو یہ فرمایا کہ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپ لوگوں کو آخرت کے دن کے عذاب سے ڈرائیں اور مومنوں کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ایمان اور عمل صالح کا اچھے سے اچھا بدلہ دے گا، اور شاف محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن کفار قریش نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو کہنے لگے کہ یہ آدمی تو صریح جادوگر ہے، اور یہ قرآن کھلا جادو ہے جو انسانوں کو مسحور کر دیتا ہے، یہ آسمان سے نازل شدہ اللہ کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ سامعین، کفار مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہنا، اس ضمن میں ضماد ازدی کا واقعہ یہ یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ایک دفعہ یمن کے قبیلہ ازد کے ایک بااثر فرد ضماد ازدی مکہ تشریف لائے تو سرداران قریش نے انہیں متنبہ کیا کہ یہاں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے کلام میں جادو ہے، کہیں اس کے ہتھے نہ چڑھ جانا۔ ضماد ازدی خود بھی دم جھاڑ کا کام کرتے تھے، اس لیے انہیں یہ خیال آیا کہ اس شخص کی بات تو سننی چاہیے، میں بھی آخر ایک اچھا بھلا عقل مند آدمی ہوں، اگر اس کی بات اچھی لگی تو قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اسے کچھ آسیب ہوا تو اللہ میرے ہاتھوں سے شفا دے۔ اس خیال سے ضماد ازدی کہتے ہیں کہ میں خود ان کے پاس چلا گیا اور آپ سے اپنا کلام سنانے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ مسنونہ الحمدللہ اس کو آخر تک پڑھا۔ یہ خطبہ اگرچہ کوئی مستقل قرآنی آیت تو نہیں تھی، اگرچہ اس میں بنیادی تعلیمات وہی تھی جو قرآن مجید میں ہے۔ جب ضماد نے یہ کلمات سنے تو جھوم اٹھا اور کہنے لگا پھر دہرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے تو کہنے لگا ایک بار پھر دہرائیے۔ آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جب یہ کلمات دہرائے تو کہنے لگا میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے اور جادوگروں کا بھی، شاعری کے اشعار بھی سنے ہیں، مگر ان کلمات جیسا پہلے کبھی کوئی کلام نہیں سنا۔ بے شک یہ کلمات تو سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی قوم کی طرف سے؟ ضماد کہنے لگا ہاں، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ یہ تفصیل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سامعین، ضماد ازدی کا یہ بیان کہ یہ کلمات تو سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں، وہی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں تلک آیات الکتاب الحکیم فرمایا ہے، یعنی یہ کتاب دانائی سے اس قدر معمور ہے کہ اس کی ہر بات استدلال اور اس کے منطقی نتیجہ پر پہنچتی ہے، اور جو فصاحت و بلاغت، لطافت و شیرینی ہے وہ اس کی زائد خوبی ہے۔ سامعین گرامی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جانے والا ایک عظیم معجزہ ہے، جبکہ جادو تو ایک فن ہے۔ کفار جو قرآن کو جادو کہتے تھے اور آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے تھے، تو آئیے اس موقع پر ایک معجزے اور جادو کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اس کو ذہن میں بٹھائیے۔ سامعین، جادو ایک فن ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، ہر جادوگر کسی استاد کا شاگرد ہوتا ہے، جبکہ معجزہ محض اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ سیکھنے سکھلانے کی چیز نہیں ہوتی۔ ایک اور اس کا فرق یہ ہے کہ جادو ایک پیشہ ہے جسے مال و دولت کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور اس معاملہ میں جادوگر انتہائی پست ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فرعون نے جب جادوگروں کو بلایا تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ ہمیں اس کا کچھ معاوضہ بھی ملے گا۔
جبکہ نبی انسانیت کی بے لوث خدمت کرتا ہے۔ وہ برملا لوگوں سے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ جادو بالعموم ایسی باتوں کے لیے کیا جاتا ہے جن سے کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچانا مقصود ہو، جبکہ معجزہ بندوں کی ہدایت کے لیے بطور نشان نبوت پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے مقصود سراسر بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ جادوگر کے اخلاق و کردار دونوں مکروہ ہوتے ہیں، اور لوگ اگر ان کی عزت کرتے ہیں تو ان کے شر سے بچنے کی خاطر کرتے ہیں، جبکہ انبیاء کے اخلاق اور کردار نہایت پاکیزہ ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر ان کی عزت کی جاتی ہے، اور ان کی گزشتہ زندگی کو کفار کے سامنے معیار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سامعین، ایسے واضح تضاد کے باوجود، واضح فرق کے باوجود جو معجزہ اور جادو کے اندر پایا جاتا ہے، مخالفین اگر انبیاء کو جادوگر کہتے رہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہیں اتنا نمایاں فرق بھی نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی وجوہ محض ان کی ضد، ہٹ دھرمی، عناد، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کا تعصب اور اپنے مناصب اور سرداریوں کا ختم ہو جانا وغیرہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو کر تمام امور کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس کی جناب میں کوئی سفارشی نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد کوئی سفارش کرے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے دلائل اور اس ایمان کے جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ارض و سماوات کو 6 ایام میں پیدا کیا، یعنی یہ کائنات از خود ہی وجود میں نہیں آ گئی جیسا کہ دہریوں کا خیال ہے۔ پھر اس اللہ احکم الحاکمین نے عرش پر قرار پکڑا، پھر وہ کائنات کو پیدا کر کے بیٹھ نہیں گیا جیسا کہ بعض گمراہ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ اس کا پورا انتظام چلا رہا ہے۔ شمس و قمر اور ستارے سب اسی کے حکم کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔ اس کا روب و داب اور اس کا تصرف اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کے سامنے کسی دوسرے کی سفارش بھی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ خود ہی کسی کو سفارش کی اجازت دے۔ لہٰذا ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگ اسی با اختیار اور مقتدر ہستی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہی تمہارا پروردگار ہے۔ سامعین، رب اور عبادت دونوں الفاظ بڑے وسیع معنی رکھتے ہیں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کو فی الواقع رب تسلیم کر لینے کا نتیجہ لازماً یہی نکلتا ہے کہ عبادت کی تمام اقسام صرف اسی کے لیے مختص کر دی جائے۔ سامعین، جو یہ فرمایا کہ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لیے لائق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کوئی مثال بیان نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو، اور فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کوئی تعویل بھی نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہمیں یہ قرآن سے معلوم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا علم نہیں دیا۔ لہٰذا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لیے لائق ہے۔ سامعین، جو یہ فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا
الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ اس میں مشرقین مکہ کے معروف عقیدہ باطلہ کی تردید ہے کہ ان کے اصنام اور ان کے بت اللہ کے ہاں ان کے سفارشی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے جناب میں سفارش کر سکتا ہے، یعنی اس کے ہاں صرف وہی سفارش کر سکتا ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا یہ حصہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تنہا اللہ کی ذات تمام دو جہانوں کے امور کا اکیلا مختار کامل ہے۔ آسمان اور زمین میں ایک پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ سامعین، اس آیت کے اندر موجود تمام مباحث کا خلاصہ یہ رہا کہ وہی ذات واحد ہے جو مذکورہ بالا عظیم قدرتوں کا مالک ہے، وہی اللہ ہے اور وہی تمہارا رب ہے۔ اس لیے تم لوگ اسی کی بات کرو اور ان بے جان بتوں، پتھروں، درختوں اور جمادات کی عبادت نہ کرو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سامعین گرامی، دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید موت کے بعد کسی زندگی کا وجود نہیں ہے، بس مر گئے تو مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے باطل اور غلط عقیدے کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، اور جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، بلکہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ اور تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دار فانی میں جس کسی نے ایمان لا کر اچھے کام کیے ہوں انہیں اس کا بدلہ دیا جائے، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو انہیں اس کا بدلہ دیا جائے، کیونکہ اس دنیا میں نہ تو انسان کے ایمان کا بدلہ دیا جانا ضروری ہے اور نہ ہی یہ دنیا زندگی اتنی طویل ہے کہ اس میں اعمال کا پورا بدلہ دیا جا سکے، لہذا دوسری زندگی کا قیام ناگزیر ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھیے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت کے لیے ہی پیدا کی ہیں۔ وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی اہم نعمتوں میں سے سورج اور چاند بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان دونوں کی تخلیق اور ان کے عظیم منافع کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، قدرت اور علم و حکمت کے مزید دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آفتاب کی تیز شعاؤں کو دن کی روشنی اور چاند کی دھیمی شعاؤں کو رات کی روشنی کا ذریعہ بنایا تاکہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں سالوں، مہینوں، دنوں اور گھنٹوں کے حساب جان سکے۔ اللہ نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے شمس و قمر کو پیدا نہ کیا ہوتا تو انسانوں کے بہت سے دنیاوی اور دینی فائدے ضائع ہو جاتے۔ کہاں سے معلوم ہوتا کہ سال 12 مہینوں کا اور مہینہ 30 یا 29 دن کا اور دن 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے؟
اور ان سال اور مہینوں کے حسابات اور روز کے حساب سے انسانوں کی جن ضروریات کا تعلق ہے وہ بھلا کیسے پوری ہوتی؟ سامعین، جو یہ فرمایا والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو، تو اس سے معلوم ہوا کہ قمری تقویم ہی حقیقی تقویم ہے، یعنی چاند کے ذریعے جو کیلنڈر ہے ہمارا اسلامی سال، یہی اصل میں حقیقی تقویم اور کیلنڈر ہے، شمسی حقیقی کیلنڈر نہیں ہے۔ لہذا جہاں بھی ایک ماہ یا اس سے زائد مدت کا شمار ہوگا، شرعی نقطہ نگاہ سے وہ قمری تقویم کے مطابق ہی ہوگا، جیسے ایام عدت و رضاعت ہیں، معاہدات میں مدت کی تعیین وغیرہ۔ اس طرح احکام اسلام مثلاً حج، روزہ، حرمت والے مہینے، عیدین، سب کا تعلق قمری تقویم سے ہے۔ قمری تقویم کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ یہ سادہ اور فطری تقویم ہے جو انسانی مداخلت سے پاک ہے۔ اس میں مہینہ کے دنوں کی تعداد کو بدلا نہیں جا سکتا، اس میں سال ہمیشہ 12 ہی ماہ کا ہوگا، اور اس میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے مساوات اور ہمہ گیری کا اصول کار فرما ہے، اور اس پر دنیاوی رسم و رواج اور انسانوں کی ذاتی اغراض اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ سامعین، سورج اور چاند کی مقررہ حساب کے مطابق گردش بلا معنی نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات اور کاروبار کے اوقات سورج کی گردش سے متعین کر سکتے ہو، اور جب مدت کا شمار صرف ایک ماہ سے کم ہوگا تو یہ مدت سورج سے متعین ہو سکتی ہے اور چاند سے بھی، مگر جب یہ مدت ایک ماہ سے زائد ہوگی تو اس کا شمار چاند کے حساب سے ہوگا، جس کی تقسیم انسانی مداخلت سے محفوظ ہے۔ اسی طرح تم مدت کا صدیوں تک حساب رکھ سکتے ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سورج، چاند اور دیگر ستاروں کی گردش کا نظام اس قدر مربوط، منظم اور فرمان الہی کا پابند ہے کہ اس میں ایک لمحہ کی تقدیم و تاخیر ناممکن ہے، اور اس طرح تم آئندہ بھی صدیوں تک کے لیے تقویم تیار کر سکتے ہو۔ اور تیسرا سب سے اہم اور حقیقی فائدہ یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو پیدا کرنے والی، انہیں اپنی گردش میں اس طرح جکڑ بند کرنے والی ہستی کے تصرف اور اختیار پر غور کرو، اور دیکھو جو ہستی اتنے عظیم الشان کارنامے سر انجام دے سکتی ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ گویا موت کے بعد زندگی کی ایک اور دلیل ہے۔ آیت نمبر 6 دیکھیے، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے عدل بدل یعنی آنے جانے میں، اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو یعنی غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ سامعین گرامی، چاند اور سورج کی گردش کے صرف وہی فوائد نہیں ہیں جو ابھی ہم نے پہلے بیان کیے ہیں، بلکہ انہی کی گردش سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، اور انہی سے ہمیں دن اور رات کو روشنی حاصل ہوتی ہے، انہی سے ہی موسم بنتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں۔ چاند جن دنوں میں زیادہ روشنی دیتا ہے، پھلوں میں رس تیزی سے بڑھتا ہے، اور جن راتوں میں اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو یہ رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ ان سب امور میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور جو لوگ ان میں غور و فکر کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، لہذا وہ اللہ کی نافرمانی سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ سامعین گرامی، آیت نمبر 7 اور 8 دیکھیے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانوں سے غافل ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔
مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ آیات میں غور و فکر کی زحمت اگوارا نہ کریں اور نہ اس کی ضرورت محسوس کریں، بس دنیا کی زندگی پر ہی مست رہیں اور اپنی ساری زندگی اسی دنیا کے کاروبار میں منہمک ہو کر گزار دیں، تو ایسے لوگوں کو بھلا اخروی زندگی کا یقین کیسے آئے؟ اور چونکہ اللہ نے انسان کو قوت تمیز، عقل اور ارادہ و تصرف کا اختیار عطا کیا ہے، لہذا جو لوگ عقل کو کام میں نہ لاتے ہوئے بس دنیا میں مگن اور دنیائی مفادات کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں، انہیں اس غفلت کا بدلہ جہنم کی صورت میں مل کر رہے گا۔ سامعین، اس آیت سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ نیک اعمال صرف وہی لوگ بجا لا سکتے ہیں جو روز آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے نظریہ پر یقین رکھتے ہوں۔ گویا روز آخرت پر ایمان ہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی صالح طرز زندگی کی عمارت اٹھائی جا سکتی ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہو جائے یا موجود ہی نہ ہو تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو انسان کو بے راہ روی سے محفوظ رکھ سکے۔ جب آخرت کا ایمان کمزور یا ختم ہو جاتا ہے تو انسان کے اچھے اخلاق یا اعمال کی پہچان صرف یہ رہ جاتی ہے کہ صرف وہ کام اچھا ہے جس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو، اس کی قوم کو یا معاشرہ کو اس دنیا میں پہنچ سکتا ہے۔ غیروں کے لیے ان کے اخلاق و اعمال کی قدریں ہی بدل جاتی ہیں۔ گویا آخرت پر ایمان وہ عظیم نعمت ہے جس سے انسان کے اندر تمام نیکیوں کی سمجھ بوجھ اور ان نیکیوں کو کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسے نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھلائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی پکار یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی آپس میں دعا ہوگی، تم پر سلامتی ہو، اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ سامعین گرامی، یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو خوب غور و فکر کی زندگی گزارتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اور ان چیزوں پر جس پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور پھر وہ نیک اعمال کرتے چلے جاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اللہ کی تیار کردہ جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت کی دعا اللہ کی تسبیح و تقدیس ہوگی، اس لیے کہ جب وہاں انہیں ہر قسم کی نعمت مل جائیں گی اور وہ ہر طرح کے غم سے یکسر آزاد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو سلام کرتے پھریں گے، جیسا کہ اس دنیا میں بھی انہیں ایک دوسرے کو سلام کہنے کی عادت تھی، اور ملاقات کے وقت سلام کا یہ طریقہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی انہیں سلام کہا کریں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اپنے فضل و کرم سے عظیم نعمت عطا فرمائے، اور فرمایا کہ جب اہل جنت کی خواہش کی اشیاء انہیں مہیا کر دی جائیں گی اور وہ ان سے استفادہ کر لیں گے یا آپس میں سلام و دعا کے بعد محو گفتگو ہوں گے، ان کا آخری طرز عمل یا اختتام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہو جائیں گے جس سے وہ دنیا میں پہلے سے ہی مانوس تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بہترین مقام اپنے ہی فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، ہم اپنے سبق کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے اور ہمارے لیے علم نافع اور عمل صالح کی مزید راہیں آسان فرما دے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. أغثنا يا الله، أمددنا يا الله. يا ذا الجلال والإكرام، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.